بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بہارستان اردو کی 8ویں کتاب ہے، کلاس 8 کا جے کے بورڈ سلیبس میں آتا ہے۔ چیپٹر نمبر 1 سنیں۔ حمد و ثنا ہو تیری کون و مکان والے، حمد و ثنا ہو تیری کون و مکان والے، اے رب ہر دو عالم دونوں جہان والے، بن مانگ دینے والے عرش و قرآن والے، گرتے ہیں تیرے در پر سب آن بان والے، بے شک رحیم ہے تو رحمت نشان والے، یوم جزا کا مالک خالق ہمارا تو ہے، سجدے ہیں تجھ کو کرتے تیری ہی جستجو ہے، امداد تجھ سے چاہے سب کا سہارا تو ہے، تیری ہی بارگاہ میں بس ایک آرزو ہے، رستہ دکھا دے سیدھا اور آسمان والے، وہ راستہ دکھا تو پروردگار عالم، جس پر چلا کیے ہیں پرہیزگار عالم، نعمت تھی جن کو ملتی تجھ سے نگار عالم، اور نام جن کا اب تک ہے یادگار عالم، تیری نظر میں ٹھہرے جو عز و شان والے، معتوب ہے جو تیرے اے خالق یگانہ، گمراہ ہوئے ہیں جو تجھ سے اے صاحب زمانہ، ہم عاجزوں کو یا رب ان کی نہ راہ چلانا، کر رحم اتنا اب تو اے زور ناتوانا، مقبول یہ دعا ہو اے آسمان والے۔ اب اس کی تشریح کی طرف مختصر تشریح ہوگی، سنیں سماعت کریں۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ہے کہ بک سے شروع میں جو حمد یا نعت یا نظم لکھا جاتا ہے، اس کا منشا یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف ہوتی ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں۔ کتاب والے کا کہنا مطلب یہ ہے کہ ہم کوئی بھی بک شروع کرتے ہیں پہلے اللہ کی تعریف کے نظریے کے پیش نظر شروع کرتے ہیں، تاکہ ہمارا مقصد حاصل ہو جائے اور ہمارا سبق اختتام پذیر ہو۔ تو آئیے سنیے، یہاں پر حمد ہے، حمد کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی تعریف کو۔ حمد کس کو کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی تعریف کو۔ اب یہاں پر ہر ایک شعر مصرعے کی تشریح کرتے ہیں۔ حمد و ثنا ہو تیری، حمد اور ثنا یہ مترادف لفظ ہے، ہم معنی ایک ہی معنی ہے۔ حمد کے معنی ہے تعریف کرنا، وہ اور ثنا کے معنی ہوتا ہے تعریف۔ ثنا کے معنی کیا ہے؟ تعریف۔ تو یہاں پر حمد اور ثنا بیچ میں جو واو ہے، یہ واو عاطفہ بولتے ہیں، اس کو کیا بولتے ہیں؟ واو عاطفہ، یعنی جوڑنے کے لیے۔ جب ایک ورڈ دوسرے ورڈ کے ساتھ کسی کے ساتھ جوائن کرتے ہیں تو اس وقت وہاں پر وہ لاتا ہے واو۔ تو کیا ہے؟ حمد و ثنا ہو تیری کون و مکان والے، کون و مکان یعنی ہر جگہ والے، یعنی دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب چیزیں تعریف کے لائق ہیں۔ اے رب ہر دو عالم دونوں جہان والے، اے رب، رب یہ رب کے معنی پالنے والا ہے۔ اے رب سے مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ، ہر دو عالم یعنی دنیا اور آخرت، یعنی اس دنیا میں بھی اور دوسرے دنیا میں بھی، یعنی جو انسان مرنے سے پہلے زندگی پاتا ہے ایک یہ دنیا، اور مرنے کے بعد جو زندگی ہے وہ دنیا مطلب مراد ہے۔ دونوں جہان والے، عالم کے معنی بھی دنیا ہے اور جہان کے معنی بھی دنیا ہے۔ بن مانگ دینے والے عرش و قرآن والے، بن مانگ دینے والے اللہ تعالیٰ
سے ہم کچھ چیزیں مانگتے ہیں، نہیں مانگتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ وہ چیز عطا کرتے ہیں جو ہم نہیں بھی مانگتے ہیں۔ اور سب سے بڑی نشانی اس طرح اس مصرے کے تشریح کی روح سے یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں جسم کے اندر ایسی ایسی چیزیں دی ہیں جس سے ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اور اگر اللہ تعالیٰ ایک بھی چیز ہم سے جسم میں سے چھین لے تو ہم پریشان رہتے ہیں۔ تو برکت بن مانگ دینے والے عرش و قرآن والے، جو قرآن ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ ایک اعجازی طور پر شاعر نے یہ داخل کیا ہے کہ عرش و قرآن والے گرتے ہیں تیرے در پر سب آن والے، سب آن بان والے، یعنی جو بھی چیزیں مخلوق ہے سب اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، جو بھی دھرم کے ماننے والے ہیں سب اوپر سے پراتما کرتے ہیں۔ بے شک رحیم ہے تو رحمت نشان والے، تو اللہ تو رحیم ہے اور مہربان بھی ہے۔ رحیم یہاں پر ورڈ ہے رحیم، رحیم اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر بھی بولا جاتا ہے، اور کسی انسان کے اندر بھی رحیم کا مادہ پایا جاتا ہے، اس کو بھی بول سکتے ہیں۔ لیکن اگر رحیم کسی کا نام لکھیں گے تو عبد الرحیم ہوگا، عبد لگانا پڑے گا۔ رحمان لکھیں گے تو عبد الرحمن ہوگا۔ رحیم خالی یہ اللہ کی صفاتی نام ہے، یہ جائز نہیں کہ صرف ان کو کسی آدمی کو اللہ کے علاوہ کسی آدمی کو رحیم بولیں۔ بہرحال بے شک رحیم ہے تو رحمت نشان والے، یوم جزا کا مالک خالق ہمارا تو ہے، یعنی قیامت کے مالک کا جو ہے وہ پیدا کرنے والا ہی اللہ تعالیٰ ہے۔ جو ہمارا خالق ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہمیں اس دنیا میں وجود میں بخشا، اسی طریقے سے قیامت کا بھی مالک ہے۔ سجدے ہیں تجھ کو کرتے تیری ہی جستجو ہے، ایک آرزو اور اعجازی چیز ہے۔ امداد تجھ سے چاہیں سب کا سہارا تو ہے، یعنی ہم مدد مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اور کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی سہارا ہے۔ تیری ہی بارگاہ میں بس ایک آرزو ہے، رستہ دکھا دے سیدھا اور او آسمان والے، یعنی تیری ہی بارگاہ میں بس ایک آرزو ہے۔ ہماری خواہش کیا ہے؟ ہماری خواہش یہ ہے کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے دکھا دے، اور آسمان والے یہ مترادف الفاظ ہے۔ وہ راستہ دکھا تو پروردگار عالم، یعنی وہ راستہ دکھا، ہم تو مانگ لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، تو مطلب یہ کہ اب وہ راستہ دکھائیے جس پر جو پرہیزگار عالم نعمت تھی جن کو ملتی تجھ سے نگار عالم، یعنی جس نے آپ کو انعام، آپ نے ان لوگوں کو انعام بخشا، وہ والی دولت ہمیں دے، اور نام جن کا اب تک ہے یادگار عالم، ارے وہ اعجاز آپ کی طرف سے ملنے کے بعد دنیا میں سارے لوگ ان کی نعمت کو یاد کرتے ہیں کہ اور وہ سیدھا راستہ ہے۔ تو تیری نظر میں ٹھہرے جو عز و شان والے، یعنی جو آپ کی نظر میں مقبول ہوئے، مقبول بندہ ہوئے، اور تو نے جس کو قبول کیا وہ ہے عز و شان والے، وہی لوگ شان والے ہیں تیری نظر میں۔ معتوب ہے جو تیرے اے خالق یگانہ، گمراہ ہوئے ہیں تجھ سے اے صاحب زمانہ۔ تو ہم بھی توبہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ شاعر کا کہنا ہے کہ پیدا کرنے والے کی طرف سے ہم ہر وقت توبہ کرتے ہیں، ہم عاجزوں کو یا رب ان کی ناراہ چلانا، کر رحم اتنا اب تو اے زور اتنا توانا، ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، مولا کریم تو رحم کر دے۔ آخر میں شاعر ایک دعا کرتے ہیں، مقبول یہ دعاؤ اے آسمان والے، ہم نے جو بھی چیزیں تجھ سے مانگی ہے وہ ہماری دعاؤں کو قبول کر لے۔ آخر میں یہ شعر جو لکھا ہے، یہ نظم اور یہ حمد جو لکھا ہے، یہ محمد اسماعیل میرٹھی نے لکھا ہے، مولانا محمد اسماعیل میرٹھ جو یو پی میں ہیں، اس کی لکھی ہوئی ہے۔ بس آج کے دن اتنے ہی، انشاءاللہ باقی کل۔ شکریہ۔